نمل۔ رات کا دوسرا پہر تھا شاید جب اس کی آنکھ کھلی۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ لیمپ جانے کب بجھ گیا، شاید بجلی چلی گئی تھی۔ وہ بال لپیٹتی اٹھی، بتی جلائی۔ یو پی ایس نے کمرہ روشن کر دیا۔ وہ قدم قدم چلتی شیلف تک آ رکی۔ وہاں سیاہ جلد والی موٹی موٹی قانون کی کتابیں رکھی تھیں۔ زمر نے ہاتھ اٹھا کر ان کو چھوا، آنکھوں میں قرب ابھرا۔ پھر وہ مزید دائیں جانب آئی۔ یہاں الماری تھی۔ اس نے پٹ کھولا۔ جوتوں والے خانے میں ایک ڈبہ رکھا تھا جس میں چند ایک تراشے اور کاغذ پڑے تھے۔ یہ 2.5 سال قبل اس نے جمع کیے تھے، پھر چھوڑ دیے۔ یہ تکلیف دیتے تھے اور وہ تکلیف سے بچنا چاہتی تھی، پھر بھی بچ نہیں پاتی تھی۔ مگر جو تکلیف تک ذلت آج اٹھانی پڑی تھی بھری عدالت میں، اس نے ڈبے کو چھوئے بنا الماری بند کر دی اور باہر نکل آئی۔ گھر ویران اندھیر پڑا تھا اور سرد بھی۔ وہ باہر لان میں آ گئی۔ برآمدے کے اسٹیپ پہ بیٹھی، ایک گال گھٹنوں پہ رکھے، دور گھاس اور پودوں کو تکتی خاموش بیٹھی رہی۔ لمحے چپ چاپ کٹتے رہے، پھسلتے رہے، یہاں تک کہ فجر اترنے لگی۔ تب زمر اٹھی اور لان کے کنارے تک آئی۔ یہاں پودوں کو پانی دینے کے لیے ٹوٹی لگی تھی۔ اس نے وہی کھولی، ٹھنڈے یخ پانی سے وضو کیا اور وہیں گھاس پہ کھڑے نماز کی نیت باندھ لی۔ آخری سجدے کے بعد اتحیات پڑھ لیا اور سلام پھیرا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مگر پھر گرا دیے۔ چپ چاپ سجدے کی جگہ کے گھاس کو دیکھتی رہی، اس پہ انگلی پھیرتی رہی۔ سخت سردی میں بغیر سویٹر کے وہ کتنی ہی دیر وہاں بیٹھی رہی۔ وہ رات اس حوالاتی کوٹھڑی میں بھی آنکھوں میں کٹ گئی تھی۔ وہ ذرا سا کونا جہاں برآمدے کی بتی کی مدھم روشنی گرتی تھی۔ آج فارس ادھر نہیں لیٹا تھا، وہ دوسری دیوار کے ساتھ بیٹھا تھا، اکڑو سر دیوار سے ٹکائے، آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے، دور سلاخوں کے پار دیکھ رہا تھا۔ باہر فجر ابھی تک تازہ تھی۔ پہرے دار ٹہل رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ چند ایک کوٹڑیوں میں سے آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ احمر جمائی لیتا آنکھیں مسلتا اٹھ بیٹھا، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ غازی بھائی، ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ سوئے نہیں کیا؟ وہ باہر دیکھتا رہا۔ یقیناً وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ احمر لبوں پہ ہاتھ رکھ کر جمائی روکتا سیدھا ہو کر بیٹھا۔ فارس اس سے چند قدم ہی دور تھا۔ کیا بات ہے، نماز نہیں پڑھی؟ پڑھ لی۔ اس نماز کا کیا فائدہ جس کے آخر میں کوئی دعا ہی نہ مانگی ہو؟ 4 سجدے کیے اور اٹھ گیا۔ پھر وہ خود ہی ہنسا، مگر جب فارس نے کہکے کا جواب نہیں دیا تو وہ چپ ہو گیا۔ برے حالوں میں لگ رہے ہو آپ؟ وہ آنکھیں جھپکا جھپکا کر غور سے اسے دیکھنے لگا، پھر قریب کھسک آیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اپنے پریزن رائٹس کے بارے میں؟ فارس خلاف معمول بیزار نہیں ہوا، ہلکی سی نفی میں گردن ہلائی۔ پھر کیا چڑیل کے بارے میں؟ کل کورٹ میں پیش ہوئی تھی نا؟ فارس نے اثبات میں سر ہلایا۔ آپ نے بتایا ہی نہیں کہ کل کیا ہوا؟ اس نے وہی کہا جو پہلے کہہ چکی تھی، یا کچھ نیا تھا اس میں؟ سب پرانا تھا۔ تو اتنے اپسٹ کیوں ہو؟ عدالت نے 9 مہینے بعد کی تاریخ دی ہے۔ تکلیف سے کہتے اس نے گردن پھیر کر احمر کو دیکھا جس کے لب او میں سکڑے۔ 9 مہینے؟ اسٹیپنی 9 مہینے میں ایک پیشی کا انتظار نہیں کر سکتا۔ مگر آج تو سب کچھ آپ کے حق میں کیا تھا نا؟ مجھے بھی یہی لگا، سادی کو بھی، مگر جب جج نے اگلی تاریخ دی تو میرے وکیل نے بھانپ لیا کہ جج بک چکا ہے۔ تکان سے کہتے اس نے آنکھوں کے درمیان کی ہڈی مسلی۔ اتنے مہینے کے انتظار، حبس کی اتنی راتیں، مگر انصاف کی کوئی امید نہیں۔ احمر نے گردن پھیر کر روشنی والا کونا دیکھا جو آج خالی پڑا تھا۔ مجھے بھی لمبی تاریخ مل گئی ہے، وہ تھوڑی دیر بعد منہ بسورے بولا تو فارس نے چونک کر اسے دیکھا۔ مگر تمہارا وکیل تو ہاشم ہے۔ ہاشم اپنے والد کے مجبور کرنے پر میرے لیے کوشش کر رہا تھا، مگر اسے اندر سے مجھ سے کوئی ہمدردی نہیں۔ شروع میں اس نے یوں ظاہر کیا کہ بس
میں رہا ہوا کہ ہوا، مگر اب تک اورنگزیب کردار مجھے بھولنے لگے ہیں۔ پہلی دفعہ وہ بے فکر اور لاپرواہ نہیں لگ رہا تھا، اسے جیسے اب واقعی فکر ہونے لگی تھی، مگر وہ اسے چھپانے کی صحیح کر رہا تھا۔ فارس نے قرب سے سر جھٹکا۔ پھر اب کیا کریں گے؟ تم کیا کرو گے؟ بلکہ وہ ایک دم احمر کو دیکھنے لگا۔ بلکہ ہم کیا کریں گے؟ تو وہ جو ہنوز اداس بیٹھا تھا چونکا، پھر پیچھے کو ہٹا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ مشکوک انداز میں اسے گھورا۔ فارس کچھ کہے بنا اس کو دیکھتا رہا۔ نہیں، بالکل نہیں، احمد نے جلدی سے ہاتھ اٹھا لیے۔ میں وہ نہیں کرنے والا جو آپ سوچ رہے ہیں۔ میرے پاس ایک پلان ہے اسٹیفنی، اگر تم سننا چاہو تو۔ بالکل بھی نہیں، ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے، عدالت پہ یقین رکھیں، بس۔ بگڑ کر کہتا وہ پرے لیٹ گیا۔ فارس اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے گھبرا کے کروٹ بھی بدل لی۔ باہر فجر میں ایک ویران صبح کی روشنی گھلتی گئی۔ جسٹس مکرم کے چیمبر میں خاموشی چھائی تھی۔ ہیٹر نے ماحول کو گرم اور خشک کر رکھا تھا۔ زمر سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی اور وہ اپنی کرسی پہ براجمان اینک کے پیچھے سے اسے دیکھ رہے تھے۔ مجھے پروسیکیوشن آفس سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ بہت دیر بعد اس نے سر اٹھایا تو آنکھوں میں تپان تھی، گھنگریالی لٹیں دونوں طرف گالوں کو چھو رہی تھیں۔ انہوں نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے زمر؟ یہی کہ میں ایک اچھی پروسیکیوٹر نہیں ہوں۔ میرے خیالات فکسڈ ہو چکے ہیں اور میں تصویر کا دوسرا رخ دیکھنا چھوڑ چکی ہوں۔ وہ یاسیت بھری آنکھیں اس پہ جمائے بدقت ایک ایک لفظ ادا کر پائی۔ جسٹس مکرم نے معصومیت سے نفی میں سر ہلایا۔ سب سے برے مریض ڈاکٹر ہوتے ہیں اور سب سے برے گواہ خود وکیل بنتے ہیں۔ تم نے یہ ثابت کر دیا۔ پھر قدرے آگے کو جھکے۔ مجھے بلکہ پوری کچہری کو معلوم ہے کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ دفاعی وکیل گواہ کو ڈسگریڈ کرنے کے لیے ہر قسم کا ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہیں۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم اس وکیل کی بات دل پہ لے لو گی۔ وہ میرے راستے میں آیا اور اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ وہ بے گناہ ہے۔ وہ چونکے۔ کون؟ فارس، وہ کہہ کر چپ ہو گئی۔ چند ثانیے کو چیمبرز میں سناٹا چھا گیا۔ کیا اس نے یہ پہلی دفعہ تم سے کہا؟ میں 2.5 برس تک اس سے ملنے سے انکار کرتی رہی، اس لیے نہیں کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے بھی نہیں کہ کوئی مجھے ثبوت کیوں نہیں لا کر دیتا۔ وہ بہانے تھے جو میں بناتی تھی، صرف اس لیے کہ مجھے معلوم تھا اگر وہ میرے سامنے آیا اور کہا کہ وہ شرمندہ ہے تو میں اسے معاف کر دوں گی، مگر کل وہ میرے سامنے آیا تو کہا کہ وہ بے گناہ ہے، اور میں نے سن بھی لیا اور کیا مان بھی لیا۔ اس بات پہ زمر نے ٹھنڈی سانس بھری اور گردن جھکا کر اپنے ناخن کھرچنے لگی۔ میں کنفیوزڈ ہو گئی ہوں، جیسا کہ دفاعی وکیلوں کی کوشش ہوتی ہے، اگر کنونس نہ کر سکو تو کنفیوز کر دو۔ وہ قدرے ناراض نظر آنے لگے۔ زمر نے نفی میں گردن ہلائی۔ شاید وہ ٹھیک ہیں، میں اپنے غم، بیماری اور ٹراما میں خود غرض ہو گئی ہوں۔ میں نے دوسری طرف کی کہانی سننا چھوڑ دی ہے۔ مجھے اس کی بات سننی چاہیے تھی۔ وہ قاتل تھا یا نہیں، مجھے اس سے ملنا چاہیے تھا۔ تمہاری جگہ کوئی دوسرا بھی ہوتا تو یہی کرتا، مگر میں کوئی دوسری عورت نہیں تھی، میں زمر تھی۔ مجھے اپنے جذبات ایک طرف رکھنے چاہیے تھے۔ انہوں نے جواباً اکتا کر ناک سے مکھی اڑائی۔ یہ کتابی باتیں ہیں، کوئی بھی انسان اتنا غیر جانبدار نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے دوست وکلاء ہم ججوں کے سامنے پیش ہونے سے یہ کہہ کر معذرت نہ کر لیتے کہ یہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ گیا ہے۔ وکیلوں کے بھی جذبات ہوتے ہیں، اور بطور ایک جج آپ کو کیا لگتا ہے سرکار بنام فارس غازی میں مجرم کون ہے؟ وہ بالکل خالی نظروں سے اس کو دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ جتنا میں نے اس کیس کے بارے میں سن رکھا ہے، میرا خیال ہے فارس مجرم ہے۔ اینک کے بازو کا کنارہ دانتوں میں دبائے وہ کندھے اچکا کر بولے، کیونکہ ثبوت اس کے خلاف ہیں، مگر قانون تو یہ کہتا ہے کہ عدالت کا فیصلہ آنے تک ملزم کو مجرم نہ کہا جائے بلکہ اسے پریزیومڈ انوسینٹ سمجھا جائے۔ وہ بہت تکلیف میں بول رہی تھی۔ یہ درست ہے، اور قانون یہ بھی کہتا ہے کہ اگر
ایک طرف ملزم کے خلاف شواہد کا پہاڑ ہو، مگر دوسری جانب اتنا ذرا سا انگوٹھا اور انگشت شہادت قریب کر کے بتایا، اتنا ذرا سا بھی شک ہو تو ریزنیبل ڈاؤٹ ہو تو ہمیں ملزم کو بری کر دینا چاہیے، کیونکہ 100 گنہگاروں کو بری کر دینا ایک معصوم کو سزا دینے سے بہتر ہے۔ اور پھر وہ خاموش ہو گئی۔ چند لمحے اسی سناٹے میں پھسل گئے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ سر، اینک کا ہینڈل چباتے ہوئے انہوں نے ہنکارا بھرا۔ تو تمہیں کیا ڈر ہے؟ اگر میری وجہ سے ایک بے گناہ آدمی کو سزا ہوئی تو میں زندگی میں کبھی دوبارہ لا نہیں پریکٹس کر سکوں گی۔ جسٹس مکرم آگے کو ہوئے، سوچتے ہوئے اینک کے کنارے سے میز پہ ندیدہ لکیر کھینچی۔ تو پھر کیا وہ بے گناہ ہے؟ میرے پاس بہت کچھ ہے جو اس کو مجرم ثابت کرتا ہے میری نظروں میں، مگر ان کے پاس ریزنیبل ڈاؤٹ ہے۔ اور اگر میں ان دونوں کو ان پلڑوں میں رکھوں، میز پہ رکھے ڈیکوریشن ترازو کی سمت اشارہ کیا، تو رتی بھر شک کا پلڑا ہمیشہ جھک جائے گا۔ شک کیا ہے؟ وہ آواز جو میں نے سنی وہ جعلی تھی، یہ میرے لیے ماننا بہت مشکل ہے، آپ کے لیے بھی ہوگا، لیکن وہ بے چینی سے آگے کو ہوئی۔ اب 2 باتیں ہیں، اول قاتل فارس ہی تھا اور یہ آڈیو رد و بدل کے بعد پیش کی گئی ہے، اسی لیے وہ لوگ اس کا سورس نہیں بتا رہے۔ دوم، ایک گہری سانس لی، آڈیو اصلی ہے، وہ فارس نہیں تھا اور ایک جعلی آواز تھی۔ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ دل سے آخری فتویٰ لیا جاتا ہے، پہلا نہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ وہی مجرم ہے، اسی نے کیا ہے یہ سب، لیکن اور یہیں آ کر اس کا پورا وجود کرب میں مبتلا ہو جاتا۔ تمہارے دل میں شک آ گیا ہے، زمر نے اثبات میں سر ہلایا، اور تم نے اس کا حل یہ سوچا کہ فرار ہو جاؤ استعفیٰ دے کر۔ میں فرار نہیں ہو رہی، میں شاید اس کرسی کی مستحق نہیں ہوں، شاید پروسیکیوشن کی کرسی پہ بیٹھ کر میں دوسرا رخ دیکھنا چھوڑ چکی ہوں۔ جب عدالت میں اس وکیل نے یہ کہا کہ تمہارے اتنے کیسز کے فیصلے تمہارے خلاف آئے ہیں تو تم نے اسے سچ کیوں نہیں بتایا؟ اور سچ کیا تھا؟ وہ اداسی سے مسکرائی، یہ کہ ان کیسز میں ملزم بری اس لیے ہوئے تھے کہ کبھی گواہ ڈر گئے یا بک گئے، کبھی جج ہمت نہ کر سکے، کبھی ثبوت نہیں تھے، کبھی شک کا فائدہ دیا گیا۔ میں روز کتنے ہی ایسے کیسز میں لوگوں کو بری کرتا ہوں جہاں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ملزم ہی مجرم ہے، مگر میرے سامنے اتنے ثبوت ہی پیش نہیں کیے جاتے جو ان کو جیل میں روک سکے۔ پروسیکیوٹر کا کام حقائق اور شواہد سامنے لانا ہوتا ہے، اور تم ایک بہترین پروسیکیوٹر ہو زمر۔ پھر گہری سانس لے کر پیچھے ہوئے۔ رہا فارس غازی کا کیس تو اس کے خلاف اتنے ثبوت ہیں کہ تم نہ گواہی دیتی تب بھی وہ جیل میں ہوتا۔ پھر بھی اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس کے بے گناہ ہونے کا ذرا سا بھی چانس ہے تو تم اپنی گواہی واپس لے لو اور جا کر ایک دفعہ اس کی بات سن لو۔ اگر وہ کہے کہ وہ بے گناہ ہے تو یقین مت کرنا، کیونکہ سب ملزم یہی کہتے ہیں، لیکن اگر اس نے اس کے علاوہ کوئی اور بات کہی تو دھیان سے سن لینا۔ زمر نے اثبات میں سر ہلایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھینک یو سر، میں بہتر محسوس کر رہی ہوں، میں اپنی گواہی واپس لے لوں گی۔ گو کہ مجھے ابھی تک خود پہ یقین ہے، مگر اس کیس سے الگ ہونے کے لیے میں یہ ضرور کروں گی۔ کہتے ہوئے وہ پہلی دفعہ قدر سکون سے مسکرائی، وہ واقعی بہتر محسوس کر رہی تھی۔